دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منصف مزاج ہیں. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو آج پبلکلی اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں. اور باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان 3 احادیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا، اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب، یہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ 3 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر کے اندر. اچھا، چیپٹر نبی علیہ السلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہیں، اور یہ صرف مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں بھی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے تعبیر نحل والی. نبی علیہ السلام کچھ اصحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری کر رہے تھے کھجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے. آپ یہ کہہ کے چلے گئے تو صحابہ کرام نے رزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا. انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ کھجوروں نے کم پھل دیا. تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھل ہی ہمارا کام ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بیان کروں نا، قرآن یا سنت کی فارم میں، اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو. اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو انتم اعلم بامر دنیا کو، تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے گا. اور نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے، آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا. اور آپ علیہ السلام کا بھی انصاف دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرما ہی دیا ہے. آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پہ تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس سے، وہ تو تمہیں ماننا ضروری ہے. دنیاوی میں مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو. تو اس میں باقاعدہ باب مسلم شریف میں باندھا گیا کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں. یار یہ محمد رسول اللہ کا ہی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لیول پہ اتر کے بات کر رہے ہیں. یا تو یعنی ان پڑھ جاہل لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے ذبح کر دیے. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے. آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نا جی نبی علیہ السلام نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا. اچھا تو وہ پیغمبر کس طرح ہوئے؟ پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں، نہ ان کی یہ فیلڈ تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کوئی پیغمبر مبعوث کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالج ہوتا جو آج کسی سائنٹسٹ کو نہ ہوتا. اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائرڈ تھا جو ضرورت کے تحت تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب علم غیب شاید رکھو نا اپنے کول. اگر علم غیب کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی علیہ السلام خود سے اگر غیب کا علم جان لے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے؟ یہ فصل کم ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے؟ نہیں. اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی نہیں تھا. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے، تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعبیر نحل والا مسئلہ دیا؟ اب آپ لاکھ اس کی کوئی تعویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. بابے اتنا کچھ بتا کے گئے غلط کہ وہ آج صبح میں ڈاکٹر سرار صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اصحاب کہف کو 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلایا نا جی. اصحاب کہف سے بڑا کوئی ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے، جن کے لیے اتنا بڑا معجزہ اور کرامت کی ہے. تو وہ جب اصحاب کہف اٹھتے ہیں سو کے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے؟
تو کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا 300 سال سوئے ہیں, تو ان کو علم غیب کیوں نہیں تھا؟ اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد, ہاں بتاؤ کتنی دیر سوئے؟ ان کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا 100 سال سویا رہا ہے. اگر وقت کا پیغمبر 100 سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لگے میں ایک دن سویا ہوں اور اللہ کے بتانے پہ پتہ چلے, تو آپ کے بابوں کا علم غیب, کشف, الہام, یہ ساری کہانیاں کتنے گئی ہیں؟ اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اور ویسے آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے قرآن جب پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پہ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمراہی ثابت ہو جائے گی, اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمراہی سمجھتے ہیں تو خود بخود تطہیر ہو جائے گی. اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں, لیکن کبھی اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی. یہ تو ریورس انجینئرنگ جب ہوئی ہے نا, تو آپ پتہ چلا کہ ہاں یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث میں تو کہیں علم غیب والا یہ معاملہ ہی نہیں. قرآن و حدیث میں علم غیب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبروں میں سے چنتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے. باقی علم الغیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6 اور A اور 6B دیکھ لیں تو آپ کو معاملات کھل جائیں گے.